مثال کے طور پہ شب قدر میں اگر ساری رات بیٹھ کر عبادت کریں اور وضو صحیح نہ 100 رکعت نماز باطل پڑھنے سے بہتر ہے کہ انسان غسل و وضو سیکھ لے 2 رکعت نماز پڑھ لے. تو سب سے زیادہ فوکس ہونا چاہیے کہ جو اعمال ہیں وہ صحیح ہوں. آج انشاءاللہ اسی قیام کے بارے میں اور کچھ موضوعات کے بارے میں، اور کرسی اسی وجہ سے رکھی ہے کہ جو حضرات کرسی پہ نماز پڑھتے ہیں ان کے قیام کے بارے میں توجہ دلاتے ہیں، کیونکہ بعض دفعہ لوگ، کل ہم نے توجہ دلائی تھی کہ یہ اس کو اوپر رکھ دیں میرے خیال، کل ہم نے توجہ دلائی تھی قیام کے بارے میں، کسی بھی طریقے سے جو نارمل کھڑا ہونا ہے وہ نماز میں کافی ہے. اپنے اوپر کوئی ایسا بوجھ دینے کی ضرورت نہیں ہے. باقی جو چیزیں ہیں مستحب ہے کہ مردوں کی 3 انگلیوں کا فاصلہ ہونا چاہیے، جس سے کیا مراد واجب نہیں ہے، بہتر ہے اتنا ہو، زیادہ سے زیادہ ایک بالش ہو، پاؤں سیدھے ہوں لیکن اس طرح بھی ہوں، کوئی حرج نہیں ہے، وزن دونوں پہ برابر ہو، لیکن اگر ایسے بھی کھڑے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. نگاہ سجدے کا کی جانب ہو، یہ بہتر ہے، لیکن اگر نہیں ہے ادھر دیکھ رہے ہیں تو بھی حرج نہیں ہے. ہاتھ اس طرح سے یہاں پر ہوں لیکن اگر ایسے بھی ہیں تو صحیح ہیں. بازو ملے ہوئے ہوں لیکن کھلے ہوئے بھی ہیں تو صحیح ہیں. کندھے جھکے ہوئے ہوں ایسے بھی کھڑے ہیں تو بھی صحیح ہے. یہ ہم یوں بتا رہے ہیں کہ کس کو تھوڑے سے مستحب پتہ چل جاتے ہیں، برابر والوں کو پھر ٹوکتا ہے کہ تمہاری نماز خراب ہو رہی ہے، پھر پتہ چل رہا ہے کہ نا اس کی صحیح ہے. ٹوکنے سے پہلے پتہ ہونا چاہیے کہ واجب کیا ہے اور مستحب کیا ہے اور حرام کیا ہے. اور ٹوکنے میں بھی یاد رکھیں کہ ٹوکنا بے عزتی کے لیے یا بڑائی کے لیے نہیں ہونا چاہیے، بس پتہ ہے کہ اللہ کا ایک ہمیں حکم پتہ ہے تو اس کو بڑے احترام سے بتا دیں. تو یہ تو تھا قیام کے بارے میں. انشاءاللہ یہ اور موضوعات چلتے رہیں گے اگر زندگی رہی. نماز کا یہ قیام واجب ہے، لہٰذا وہ افراد، یہ اساتھی ہے کہ یہاں پہ، لہٰذا وہ افراد کہ جو بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں تو وہ ایک بات کی جانب توجہ رہے کہ جو چل سکتا ہے اور کھڑا ہو سکتا ہے اس کو کھڑے ہو کے ہی نماز پڑھنی ہوگی. کھڑے ہو کے، رکوع سجدے کی بات نہیں ہو رہی ابھی. جو اصل موضوع ہے وہ یہ ہے کہ کبھی بھی اگر جان کا خطرہ ہو یا درد شدید ہو یا بیماری بڑھنے کا خطرہ ہو تو پھر یہ ہماری اور اللہ کے درمیان ہے. اور بعض دفعہ پھر ڈاکٹر کی بات بھی ماننی چاہیے. بعض دفعہ انسان فزیکلی صحیح لگتا ہے، ہارٹ اٹیک کے بعد ڈاکٹر اور بعض لوگوں کو کہتے ہیں کہ یہ زمین پہ پاؤں نہیں لگنے چاہیے. تو یہاں پر ہمیں اپنے آپ کو خود جج نہیں کرنا چاہیے اس جگہ پر. مثلا ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ آپ کا زمین پہ کھڑا ہونا ہارٹ اٹیک کا سبب ہو سکتا ہے، تو پھر ہمیں نہیں کھڑا ہونا چاہیے، گو کہ ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ نہیں میں تو بہت اچھا ہوں. اور بعض دفعہ ایسا ہوا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو محسوس کیا کہ میں بہت اچھا ہوں، ایک دم سے کھڑے ہو کے زمین پہ بوجھ ڈالا اور پتہ چلا اٹیک ہو گیا. تو ڈاکٹر کی بھی ماننی ہے، لیکن ہاں درد ڈاکٹر کو نظر نہیں آ رہا، درد ہمیں بھی نظر نہیں آ رہا. حکم فقی کیا ہے کہ اگر شدید درد ہوتا ہے جو ناقابل برداشت ہے تو پھر آپ اس چیز کو چھوڑ دیں، یعنی رکوع اور سجدے کو یا قیام کو چھوڑ دیں. بس ایک آدمی بظاہر اچھا لگ رہا ہے لیکن وہ کھڑا ہی نہیں ہو سکتا تو پھر وہ بیٹھ کے نماز پڑھے گا. لیکن وہ لوگ جو چلتے ہیں پھرتے ہیں کھڑے ہوتے ہیں وہ نماز کھڑے ہو کے پڑھیں گے. اب فرض کر لیں کہ وہ رکوع نہیں کر سکتے، ان کا اسپائنل کارڈ کا پرابلم ہے یا گلے کا پرابلم ہے، وہ رکوع نہیں کر سکتے، بظاہر صحت مند لگ رہے ہیں، وہ جانے، اس کا اللہ جانے. وہ کہتا ہے جی ایک شدید درد ہوتا ہے رکوع سے، ایک وجہ. دوسری وجہ یہ ہے کہ ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ جی یہ مورے مزید خراب ہو جائیں گے اگر جھکے. تو یہ کیا ہے کہ ایک عضو ضائع ہونے کا خطرہ ہے یا شدید بیمار ہونے کا خطرہ ہے. تو ایسے آدمی کو بھی رکوع نہیں کرنا ہے. اسی طریقے سے وہ سجدہ نہیں کر سکتا، یا شدید درد ہے یا بیماری بڑھ جائے گی، بس وہ رکوع سجدہ نہیں کرے گا لیکن کھڑے ہو کے نماز پڑھے گا. اب کھڑے ہو کے بعض دفعہ بعض لوگ ہیں کہ وہ کھڑے ہو سکتے ہیں، فرض کریں اس طرح عصا لے کے. لہٰذا ہمیں یاد ہے آیت اللہ العظمیٰ شیخ محمد علی عراقی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے پیچھے میں نے نماز پڑھی ہے، فیضیہ میں پڑھاتے تھے. البتہ وہ نماز پڑھنا بہت مشکل تھا، 100 کچھ سال کی ایج میں وہ نماز پڑھاتے تھے وہ والی. اور وجہ یہ تھی کہ جب وہ ان کے خاص ہی لوگ پڑھتے تھے، ہم نے بھی 2 دفعہ ہی پڑھی کیونکہ بہت لمبی ہوتی تھی. جب انہوں نے ذکر کر دیا اللہ اکبر تو اب آپ انتظار کریں، وہ رکوع میں جانا شروع کرتے تھے. اور حکم کیا ہے یاد رکھیں نماز جماعت میں کہ امام جماعت سے پہلے رکوع میں نہیں جا سکتے. تو اب وہ ہلکے ہلکے جانا شروع کرتے تھے. اب یقین جانے یہ پہنچ جاتے تھے تو پھر اناؤنس ہوتا تھا اللہ اکبر رکوع، تو اب آپ رکوع میں جائیں. پھر وہ رکوع سے اٹھنا شروع کرتے تھے
پھر وہ سجدے میں جانا شروع کرتے تو اندازہ لگا لیں، لیکن ان کی جماعت میں بزرگ اور بڑے بڑے لوگ جاتے تھے. تو یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ رکوع سجدہ امام جماعت سے پہلے جان بوجھ کے نہیں کر سکتے. اور اگر کوئی کر لے، فرض کریں کہ جی رکوع میں چلے گئے یا رکوع سے اٹھ گئے پہلے اور امام جماعت ابھی رکوع میں ہے، تو ہمیں دوبارہ چلے جانا. فرادہ نماز میں 2 رکوع ہوں گے، نماز باطل ہو جائے گی. لیکن جماعت میں امام جماعت کو فالو کرنے کے لیے اگر ہم 2 رکوع کریں گے تو نماز باطل نہیں ہو. تو اگر کوئی کھڑا ہو سکتا ہے عصا لے کے تو وہ عصا لے کے کھڑا ہوگا. اگر کوئی کھڑا ہو سکتا ہے وہ جو واکر ٹائپ کا ہوتا ہے تو لیکن یہ کہ جی اس کے شدید درد ہے یا بیمار ہو جائے گا یا جان چلی جائے گی تو پھر وہ بیٹھ کے پڑے گا. لہٰذا وہ افراد جو چلتے ہیں پھرتے ہیں ڈرائیو کرتے ہیں ان کی نماز کا طریقہ کیا ہوگا کہ وہ نماز کھڑے ہو کے پڑھیں گے. یہ لے لیجیے گا، وہ نماز کھڑے ہو کے پڑھیں گے اور پھر رکوع اگر کر سکتے ہیں. پھر یہ مسئلہ آ گیا، فرض کرے کہ آدمی سجدہ نہیں کر سکتا تو نماز کھڑے ہو کے پڑھے گا، رکوع پورا کرے گا. اب سجدہ کیونکہ نہیں کر سکتا تو سجدہ بیٹھ کے، اور اگر وہ رکوع بھی نہیں کر سکتا تو رکوع بھی بیٹھ کے کرے گا. یعنی کیا کیفیت ہوگی کہ نماز اپنے کھڑے ہو کے پڑھی، یعنی نماز سے مراد اپنا جو قیام ہے، سورہ توحید اور سورہ حمد اور سورہ چھوٹا سورہ، اس کے بعد ہم رکوع نہیں کر سکتے، فرض یہ ہے. تو اب ہم رکوع بیٹھ کے کر لیں. لیکن اگر کھڑے ہو کے کر سکتے ہیں تو ہمیں کھڑے ہو کے ہی کرنا ہوگا رکوع. لیکن یہ ہمارے اللہ کے درمیان ہے، شدید بیماری کا خطرہ ہے تو پھر رکوع نہیں کرنا ہے، یا شدید درد ہے تو رکوع نہیں کرنا ہے. رہ گیا مسئلہ سجدے کا. تو سجدہ اگر نہیں کر سکتے تو کرنا ہوگا، نہیں کر سکتے تو پھر میز پہ ہو جائے. اب میز ضروری نہیں ہے، میز ہے تو بہت اچھا ہے، نہیں ہے تو ہاتھ رکا ہوا ہو بس. تو اسی طرح سے سجدہ اب یہ سجدے کے بارے میں توجہ دلائیں کہ بعض دفعہ فرض یہ کرتے ہیں، یہ سارے مسائل بار بار بیان ہوتے رہیں گے. سجدے میں 7 چیزیں زمین پہ لگانی ہیں، 2 پہلے 1، یہ 2، یہ اپنے 5 ہو گئے. اور کیا لگانا ہے، یہ جو اس طرح سے پاؤں لگا دیتے ہیں یہ نہیں لگانا ہے. جو 2 اعضاء ہے سجدے کے وہ یہ انگوٹھے کا کونا ہے، ایسے کر دیا ہے تو یہ کافی نہیں ہے. اب تک کسی نے کیا ہے، چلے ہو گیا. یہ انگوٹھے کا یہ حصہ لگانا ہے، یعنی یہ لگنا ہے زمین میں. یہ 7 اعضاء ہیں. فرض یہ کر لیتے ہیں کہ ہم سجدہ نہیں کر پا رہے ہیں. کیوں نہیں کر پا رہے ہیں؟ کہ جی ہمارا زیادہ بینڈ نہیں ہوتا ہے. تو کیا ضروری ہے کہ سجدہ ایسے ہی کیا جائے کہ بالکل ہاتھ ایسے ہوں؟ نہ، فرض کریں ہمارے ہاتھ میں ایسا درد ہے کہ ہاتھ ایسے آگے جا رہا ہے، ہو سکتا ہے سجدہ ہو جائے گا. یا پاؤں میں پلاسٹر یا کوئی ایسی چیز ہے، کچھ بھی ہے، فرض یہ کر لیں کہ یہ تو صحیح ہو گیا سجدہ. ہم ایسے کر رہے ہیں سجدہ، ٹانگ میں ہمارے یہاں ایسا درد ہے، گھٹنا بھی لگ رہا ہے، انگوٹھا بھی لگ رہا ہے، کوئی درد نہیں ہے، کوئی بیماری کا خطرہ نہیں ہے، تمہیں ایسے کرنا ہو. آپ فرض یہ کر لیتے ہیں کہ اب ٹانگ میں پرابلم ہے، اٹھ سکتے ہیں، اٹھ گئے. نہیں ہے یا بیماری بڑھنے کا خطرہ ہے تو پھر یہ کیا ہے کہ لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ سجدہ ہمیں ایسے ہی کرنا ہے، بالکل بیلنس، 2 ہاتھ یہاں، 2 گھٹنے یہاں، 2 انگوٹھے وہاں، ہلکا سا نکل گیا، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ ذہن میں رہے کہ آپ کو علم ہے کہ یہ بیماری بڑھ جائے گی تو نہ کریں. آپ کو اتنا شدید درد ہے کہ ناقابل برداشت ہے کہ نماز میں ہی چیخیں نکل جائیں تو بھی پھر یہ اس طریقے سے جو پراپر وے میں سجدہ ہے یہ خود بخود ختم ہو جائے گا. ایک ہلکا سا مسئلہ تشہد کے بارے میں بتا دیتے ہیں، بعد میں سلسلے چلتے رہیں گے. فی الحال ہمارا زیادہ فوکس بیماروں کے حوالے سے تھا. تشہد کے بارے میں بھی عام طور پر ہم لوگ ایسے بیٹھتے ہیں، ہم لوگ سمجھتے ہیں یہی بیٹھنا ضروری ہے. خیر جو مستحب ہے یاد رکھیں وہ یہ طریقہ ہے، اور یہ واقعاً مشکل ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے یہ سجدہ کیا اور میں ایسے بھی نہیں بیٹھ پا رہا، اور بعض دفعہ لوگ اس وجہ سے نماز پڑھتے ہیں کرسی میں، اور ایسے بھی نہیں بیٹھ پا رہا بلکہ میں ایسے بیٹھ پا رہا ہوں. تو اس کا مطلب صحیح ہے. یہ کس نے کہا کہ تشہد میں ایسے ہی بیٹھنا ضروری ہے؟ تو فرض کریں یہ ہم نے ایک سجدہ کیا، یا بالفاظ دیگر کھڑے تھے، رکوع کیا، رکوع کے بعد کھڑے ہوئے. اب بشرط یہ کہ بیماری بھی نہیں بڑھ رہی، جان کا خطرہ بھی نہیں ہے، اور شدید درد بھی نہیں ہے، تھوڑا سا انکمفرٹیبل ہے. ہم یہ سجدے میں گئے، سجدہ کیا،
بڑی مشکل سے ہلکا سا یوں ہوئے، پھر سجدہ کیا. اب اس کے بعد ہمیں تشہد میں بیٹھنا ہے تو نہ تو یوں بیٹھ پا رہے ہیں اور نہ یوں بیٹھ پا رہے ہیں، تو ہمیں لگا کہ ہم ایسے بیٹھ سکتے ہیں، کیونکہ یوں کوئی بیٹھ رہا ہے تو کہتا ہے جی میں تو بیٹھ کے نماز پڑھوں گا. نہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ ایسے بیٹھے آرام سے، کیونکہ یہ بیٹھنا یا یہ بیٹھنا واجب نہیں ہے. وہ جو مستحب ہے وہ بھی یہ والا ہے، اور یہ واقعا مشکل کام ہے کہ سیدھی ران پر الٹی ران ہو اور سیدھے پاؤں سے یہ لگا ہوا ہو، یہ ہے، اور یہ واقعا مشکل کام ہے. اور اتفاق سے کوئی ہمارے یہاں ایسے بیٹھتا بھی نہیں ہے، یہ بہت مشکل کام ہے. تو عموماً ایسے بیٹھ جاتے ہیں. لیکن کیسے بھی اب کوئی آدمی تشہد کے درمیان ایسے بیٹھتا ہے یا پالتی مار کے بیٹھ کرنا چاہتا ہے، کافی ہے، تشہد پڑھا، اللہ اکبر، کافی ہے. یہ اس وجہ سے بتایا ہم نے کہ جب وہ طریقہ ذہن میں بیٹھ جاتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ بس ہم کیونکہ ویسے نہیں بیٹھ سکتے تو کرسی پہ بیٹھ جائیں. لیکن ہم نہیں کہہ رہے کوئی ہماری وجہ سے کرسی چھوڑے. اگر شدید بیماری ہے، اگر جان کا خطرہ ہے اور اگر شدید درد ہے تو رکوع چھوڑا جا سکتا ہے. چھوڑنے سے مراد نارمل طریقے سے، سجدہ بھی نارمل طریقے سے چھوڑنا ہوگا، اور قیام بھی چھوڑا جا سکتا ہے. لیکن اس میں فیصلہ کرنے والا نہ میں ہوں نہ کوئی اور ہے اڑوسی پڑوسی. ہر آدمی اپنے اور اللہ کے درمیان اور اپنے درد اور اپنی کیفیت کو دیکھتے ہوئے خود فیصلہ کرے. یہ جو کیفیت ہے اللہ مالک ہے، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، بالکل غلط. خطرے میں ڈالنا اللہ مالک ہے، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، بالکل یہ کام جائز نہیں ہے. روزے کے حوالے سے ایک سوال ہوا ہے شوگر کا. جن کا شوگر لیول کم ہو جاتا ہے وہ روزے نہیں رکھ سکتے، خصوصاً یہ کہ اگر ظاہر ہے کہ بڑا خطرہ ہو. لیکن ہر آدمی جانتا ہے کہ کب کتنی شوگر ہوتی ہے، کس موسم میں کتنی شوگر ہوتی ہے. اور پھر یہ کہ چھٹی والے دن کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں. تو اب اگر چھٹی والے دن گھر میں رہ کر ان کی شوگر صحیح رہتی ہے تو اس دن وہ روزہ رکھیں گے. لیکن یہ سب ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ نہ ہمیں پوچھنا چاہیے کسی سے اور نہ کسی کو ہمیں بتانا چاہیے. وہ جانے، اللہ جانے، اس کی عبادات جانے. لیکن اگر کسی کو شوگر کا مسئلہ ہے اور اتنی لو ہو جاتی ہے کہ جان جا سکتی ہے، وہ روزہ نہ رکھے. اگر کوئی روزہ رکھتا ہے تو آیا انسولین لگا سکتے ہیں؟ بالکل لگا سکتے ہیں، انجیکشن لگا سکتے ہیں، کسی قسم کا بھی کوئی، چاہے ادھر انجیکشن ہو، چاہے جسم میں کہیں ہو، چاہے انسولین ہو، روزے میں لے سکتے ہیں. کسی کو استھما کا پرابلم ہو جائے، وہ بھی بعض دفعہ کہتے ہیں جی مجھے تو خشک کھانسی ہو جاتی ہے. نہ، خشک کھانسی ہو جاتی ہے تو انہیلر یوز کر سکتے ہیں. یہ جو چیزیں مشہور ہو گئی ہیں اس سے بعض دفعہ لوگوں کے روزے چھوٹتے ہیں. انہیلر یوز کر سکتے ہیں، یہ اپنا انسولین لگا سکتے ہیں، انجیکشن لگا سکتے ہیں، دانت نکلوا سکتے ہیں، خون ڈونیٹ کر سکتے ہیں، خون لگوا بھی سکتے ہیں. کوئی اس میں کسی قسم کا پرابلم نہیں ہے. اور دانتوں کے بارے میں ہم نے پہلے بیان کر دیا تھا. اب انشاءاللہ بعض دیگر موضوعات کو بھی تدریجاً بیان کرتے رہیں گے. آپ لوگوں کے ذہن میں بھی سوالات ہوں تو آپ کریں، کیونکہ سوال کرنے سے مزید جو ہے وہ ایک ماحول بنتا چلا جاتا ہے. ہمیں بھی آپ بتا دیں، جیسے کل ہمیں ایک دو لوگوں نے یہ انسولین والا مسئلہ پوچھا تھا تو آج ہمیں یاد ہو کہ آیا کہ اس کو بتا دیا جائے. تو اس سے کیا ہوگا کہ اگر ہمیں مسئلہ پتہ ہوگا تو ہم وہ بتا دیں گے، نہیں پتہ ہوگا تو ذرا ڈھونڈ لیں گے، کیونکہ بعض دفعہ بعض نئے مسائل آتے ہیں. سجدہ جو ہے واجب یہ ہے کہ پیشانی ہو کسی ایسی چیز پہ کہ جو زمین کا حصہ ہو، کھائی نہ جاتی ہو اور پہنی نہ جاتی ہو. یعنی کوئی بھی ماربل ہو، گرینائٹ ہو، پتھر ہو، عام آپ کہیں بھی پاک پتھر لے لیں، مٹی لے لیں، وہ اس پہ سجدہ ہو جائے گا. بہترین چیز سجدے کی کیا ہے؟ خاک شفا. مستحب ہے کہ جس چیز پر سجدہ جائز ہو، نہ یہ کہ جس چیز پر آپ سجدہ کر رہے ہیں وہی ناک کے نیچے ہو. فرض کریں ناک کے نیچے، آپ پیشانی کے نیچے آپ کے ہے خاک شفا، آپ نے ٹیشو پیپر موڑ کے ایسے رکھ لیا کہ جس پہ ناک بھی آ جائے، تو مستحب ہے کہ جس چیز پر سجدہ جائز ہو تو ناک بھی اس پر لگائی جائے. یہ واجب نہیں ہے، مستحب ہے. لہذا اگر کوئی ایک پتھر یا ایک اور سجدگاہ رکھ لیتا ہے، لیکن دوسری سجدگاہ رکھنے میں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمیشہ کوئی چھوٹی اٹھا لیں یا ٹوٹی ہوئی اٹھا لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگوں کو کم پڑ جائیں. لیکن ناک کے نیچے سجدگاہ رکھنا مستحب. اور سجدے میں جب تک ذکر ہو رہا ہے ہاتھ وغیرہ اٹھا نہیں سکتے. جیسے ہی اٹھایا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنا سجدہ ختم کر دیا ہے. کوئی اور سوال ہے؟ تو ٹائم بھی ہو رہا ہے، کسی کو وضو کرنا ہے تو وضو کر لیں. ہو گیا قبلہ ٹائم؟